بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی متقی ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری جا چکی ہے۔ یعنی ایمان کی ایک صفت یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والے ایسے ہیں کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ اتارا ہے اس پر بھی ایمان رکھتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے، اور جو پہلے کے نبی کے زمانے میں جو کتاب آیا ہے اس پر بھی ایمان رکھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کو بھی یقین کرنا یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ حق اور سچ ہے۔ عمل تو صرف قرآن پر ہوگا، ہے نا، حکم تو صرف قرآن کا چلے گا، لیکن یقین رکھنا ان کتابوں پر بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اللہ کا کلام تھا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں ایمان کی صفت اتاری جا چکی ہے، اور آخرت پہ بھی وہی لوگ یقین رکھتے ہیں۔ اور ایمان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایمان والے کی کہ وہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے، قبر میں جانا بھی ہے، وہاں حساب کتاب دینا بھی ہے، اس کو پکا یقین ہے کہ نہیں یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اسی کے نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس آیت میں متقین کی باقی صفت کا بیان ہے، جس میں ایمان بالغیب، یعنی بن دیکھے کہ ہم اللہ کی ذات کو دیکھے نہیں ہیں، ہم آخرت کو دیکھے نہیں ہیں، پھر بھی یقین کر لینا ہے کہ نہیں اللہ کی ذات ہے، اسی کے نام ایمان ہے۔ کچھ تفصیل اور ایمان بالآخرت کا ذکر ہے۔ حضرت مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس تفسیر میں فرمایا کہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مومنین متقین دو طرح کے حضرات تھے، ایک وہ جو پہلے مشرک میں سے تھے پھر مشرف اسلام ہوئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہودی نصارا تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلی آیت میں پہلے طبقہ کا ذکر تھا اور اس آیت میں دوسرے طبقہ کا ذکر ہے، اسی لیے اس آیت میں قرآن پر ایمان لانے کے ساتھ پچھلی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانے پر تصریح فرمائی گئی ہے کہ وہ حسب تصریح حدیث دوسرے ثواب کے مستحق ہیں۔ ایک پچھلی کتابوں کے زمانے میں ان پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب، دوسرے قرآن کے زمانے میں قرآن پر ایمان لانے اور عمل کرنے کا ثواب۔ پچھلی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا آج بھی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آج ان کتابوں پر ایمان اس طرح ہوگا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا وہ سب حق ہے، اور اس زمانے کے لیے وہی واجب العمل تھا، مگر قرآن نازل ہونے کے بعد چونکہ پچھلی کتابیں اور شریعتیں سب منسوخ ہو گئی تو اب عمل صرف قرآن پر ہوگا۔ یعنی ایمان تو رکھا جائے گا ان کتابوں پر بھی، لیکن عمل کس پر ہوگا؟ صرف قرآن پر ہوگا۔ مسئلہ ختم نبوت کی ایک واضح دلیل۔ آیت کے اس طرز بیان سے ایک اہم اصول مسئلہ بھی نکل آیا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی آخری وحی ہے، کیونکہ قرآن کے بعد کوئی اور کتاب یا وحی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں پچھلی کتابوں اور وحی پر ایمان لانا ضروری اور قرار دیا گیا ہے، اسی طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وحی پر بھی ایمان لانے کا ذکر بھی ضرور ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت زیادہ ہوتی، کیونکہ تورات، انجیل اور تمام کتابیں سابقہ پر ایمان لانا تو پہلے سے جاری اور معلوم ہوتا تھا۔ اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سلسلہ وحی اور نبوت جاری رہتا تو ضرورت اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کا ذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد میں ہونے والے، تاکہ کسی کو اشتباہ نہ رہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آپ کے نبی جو ہے یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد اب کوئی دنیا میں نبی آنے والا نہیں ہے۔ مگر قرآن نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہونے والی وحی اور پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ بعد میں آنے والے کسی وحی یا نبی کا
قطعاً ذکر نہیں، صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں یہ مضمون اول سے آخر تک مختلف مقامات میں 40-50 آیتوں میں آیا ہے۔ سب میں آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام اور پہلی وحی، پہلی کتابوں کا ذکر ہے۔ کسی آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی نبی یا وحی نبی آنے والا ہے جس پر ایمان لانا ہے۔ مثلاً ارشاد ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، متقین کی تصریح اور صفت ایمان بالآخرت۔ اس آیت میں متقین کی دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی متقی کی اللہ تعالیٰ صفت بتا رہے ہیں اس آیت کے اندر میں کہ متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آخرت پہ کیا کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ میں اللہ کے یہاں جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ آخرت سے مراد دار آخرت ہے، جس کو قرآن دارالقرآن اور دارالحیوان اور عقبہ کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے، اور پورا قرآن اس کے ذکر اور اس کے ہولناک حالات سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن میں آخرت کا بیان اللہ تعالیٰ اتنا کیا ہے کہ اس کے ہولناکی منظر، جنت جہنم کا بیان، آخرت کا بیان پورا قرآن میں کیا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ حق اور سچ ہے، اسی کے نام کیا ہے، ایمان ہے۔ یہی متقی کی پہچان ہے۔ آخرت پر ایمان ایک انقلابی عقیدہ ہے۔ آخرت پر ایمان لانا اگرچہ ایمان بالغیب کے لفظ میں آ چکا ہے، مگر اس کو پھر صراحتاً اس لیے ذکر کیا گیا کہ اجزائے ایمان میں اس حیثیت سے سب میں اہم جز ہے کہ مقتضائے ایمان پر عمل کا جذبہ پیدا کرنا اسی کا اثر ہے۔ اور اسلامی عقائد میں یہی وہ انقلابی عقیدہ ہے جس نے دنیا کی پایا پلٹ کر رکھ دی، اور جس نے آسمانی تعلیم پر عمل کرنے والوں کو پہلے اخلاق و اعمال میں اور پھر دنیا کی سیاست میں بھی اقوام عالم کے مقابلے میں ایک ممتازی مقام عطا فرمایا، اور جو عقیدہ توحید و رسالت کی طرح انبیاء علیہ السلام اور تمام شارح میں مشترک اور متفق چلا آتا ہے۔ وجہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے سامنے صرف دنیا کی زندگی اور اسی کی عیش عشرت اور اس کا انتہائی مقصود ہے، اسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھتے ہیں، آخرت کی زندگی اور اعمال کے حساب کتاب اور اجزا و سزا کو نہیں جانتے، وہ جب جھوٹ سچ اور حلال حرام کی تفریق کو عیش عشرت اور خلا انداز ہوتے دیکھیں تو ان کو جرائم سے روکنے والی کوئی چیز باقی نہ رہتی۔ حکومت کے تعزیہ قوانین قطعاً ہاں وہ صرف عقیدہ آخرت اور خود خدا ہی ہے جس کی وجہ سے انسان کی ظاہری اور باطنی حالت جلوت و خلوت میں یکساں ہو سکتی ہے۔ وہ یقین رکھتا ہے کہ مکان کے بند دروازوں اور ان پر پیروں میں رات کی تاریکی میں بھی کوئی دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ جب انسان تنہا ہوگا تو گناہ سے کیسے بچے گا؟ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، تبھی جا کے وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ وہی کہہ رہے ہیں کوئی دیکھنے والا میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی گھر میں بھی ہے غلط کام کر رہا ہے، اگر خدا کا ڈر اس کے دل میں ہے تو وہ جو ہے رک جائے گا اس کام سے اور کہے گا کہ نہیں، اللہ کے یہاں مجھے حساب دینا ہے، اللہ کوئی دیکھے اللہ تو ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ عقیدہ تھا جس پر پورا عمل کرنے کی وجہ سے اسلام کے ابتدائی دور میں ایسا پاک باز معاشرہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی صورت دیکھ کر، چال چلن دیکھ کر لوگ دل و جان سے اسلام کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اس آیت میں بالآخرت کے ساتھ لفظ یؤمنون نہیں بلکہ یوقنون استعمال فرمایا گیا ہے، بلکہ ایمان کا مقابلہ تکذیب ہے، ایقان کا مقابلہ شک و تردد۔ اس میں اشارہ ہے کہ آخرت کی زندگی محض تصدیق کرنا مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس کا ایسا یقین ضروری ہے جیسے کوئی چیز آنکھ کے سامنے ہو۔ متقین کی یہی صفت کہ آخرت میں حق تعالی شانوں کے سامنے پیشی اور حساب کتاب
پھر جزائے سزا کا نقشہ ہر وقت ان کے سامنے رہتا ہے۔ وہ شخص جو دوسروں کا حق غصب کرنے کے لیے جھوٹے مقدمے لڑتا ہے، جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اللہ کے فرمان کے خلاف حرام مال کمانے اور کھانے میں لگا ہوا ہے، یا دنیا کے ذلیل مقاصد حاصل کرنے کے لیے خلاف شرع ذرائع اختیار کر رہا ہے، وہ ہزارہا آخرت پر ایمان لانے کا اقرار کرے اور ظاہر شریعت میں ان کو مومنین بھی کہا جائے، لیکن قرآن جس ایقاع کا مطالبہ کرتا ہے وہ اسے حاصل نہیں، وہی انسان کی زندگی میں انقلاب لانے والی ہے۔ اسی کے نتیجے میں متقین کو ہدایت اور کامیابی کا انعام دیا گیا ہے کہ جس کا ذکر سورہ بقرہ کے 5ویں آیت میں ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی بس یہی لوگ ہیں ٹھیک راہ پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔